أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعیفا۔ یہ سورۃ النساء کی 3 آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، یعنی 75، 76 اور 77۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنگ کریں جنہوں نے آخرت کے بدلہ میں اپنی دنیاوی زندگی کو بیچ دیا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے ضرور بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں اور ایسے مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہ کرو جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تو اپنی جناب سے ہمارا کوئی دوست بنا اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی مددگار مقرر فرما۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا یعنی وہ جو کافر ہیں اور مشرکین ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ اپنا جو لیکچر تھا، لیکچر نمبر 59 یعنی 59، اس میں خاکسار نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسی طرح راجہ ہری سنگھ کے متعلق کافی کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، اور اسی طرح ہندوستانی آئین کے آرٹیکل نمبر 370 اور 35A کے متعلق بھی خاکسار گزشتہ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ راجہ ہری سنگھ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ اور جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کی خواہش کے مطابق مجبوراً 26 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کے ساتھ جموں اور کشمیر کا الحاق کیا تھا۔ راجہ ہری سنگھ کے الحاق کے بعد سامعین کرام ہندوستانی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئیں، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ الحاق بعد میں ہوا، لیکن ہندوستانی فوجیں پہلے ہی ان کو حکم ہو چکا تھا، وہ کشمیر میں داخل ہو گئی تھی۔ تو بہرحال کشمیر میں پھر جب داخل ہو گئی ہندوستانی فوجیں، تو پھر اس کے بعد چونکہ کشمیر کی اکثریت سامنے کرام مسلمان تھی اور وہ اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لہذا مسلمانوں کی اس اکثریت کی مدد کے لیے اس زمانے میں یعنی 1947 میں قبائلی کشمیر میں جانا شروع ہو گئے۔ ہمارے قبائلی بھائی جو ہیں، پاکستان کی جو قبائلی علاقہ جات ہیں، وہاں پہ وہ قبائلی جو ہیں وہ کشمیر میں وہ جانا شروع ہو گئے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے، اور ساتھ ہی پاکستان کی اس وقت جو فوج تھی وہ اتنا نظم و ضبط بھی نہیں تھا، نیا ملک بنا تھا، وہ کمزور سی ایک فوج تھی۔ بل جو بھی تھی وہ کمزور فوج بھی کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہندوستانی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کشمیر میں داخل ہو گئی۔ 20 نومبر 1947 کو جواہر لال نہرو نے پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک خط میں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، کشمیر should decide question of accession by plebiscite or referendum under international auspices such as those of United Nations۔ یعنی کشمیر ہندوستان کا جو وزیر اعظم تھا اس نے مسٹر لیاقت علی خان کو بھی یہ لکھا کہ کشمیر کے لوگوں کو انٹرنیشنل لا کے مطابق اپنی ریاست کے حوالہ سے ریفرنڈم کے ذریعے یا استصواب رائے کے ذریعے یا پلیبسائٹ کے ذریعے اپنی مقدر کا، اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اور یہ وہ UN کے مطابق یہ سارا کام UN کی سربراہی میں یا سرپرستی میں انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ وہ کام کرے۔ ہندوستان کے سامنے کرام پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کا یہ کشمیر کا یہ جھگڑا یا کیس 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ میں لے جایا گیا۔ یعنی اس جھگڑے کو، اس قضیے کو پاکستان UN میں نہیں لے گیا، بلکہ ہندوستان کا وزیر اعظم، پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو صاحب ہی کشمیر کا یہ جھگڑا UN میں لے گئے تھے۔
اقوام متحدہ میں 1 اپریل 1948 کو کشمیر کے جھگڑے کے متعلق ایک قرارداد منظور ہوئی تھی. وہ اس طرح کہ کشمیر کے قضیہ کے حل کرنے کے لیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے انہیں ریفرنڈم یا استصواب رائے کا حق دیا جائے گا. یعنی یہ قرارداد منظور ہوئی 1 اپریل 1948 کو یہ تاریخ ہے. کشمیریوں کے ریفرنڈم کے حوالے سے اب تک سامعین کرام کم و بیش 18 قراردادیں اقوام متحدہ میں پاس ہو چکی ہیں. بھارت کے سامعین کرام سیاسی گاڈ فادر پنڈت جواہر لال نہرو نے امرتا بازار پتریکا کلکتہ میں ایک تحریری بیان جاری کیا تھا. 2 جنوری 1952 کے دن ہندوستان کے بانی وزیر اعظم نے کشمیری مسلمانوں سے 2 وعدے کیے تھے. پہلا وعدہ ان لفظوں میں کیا. وہ لکھتے ہیں: کشمیر بھارت یا پاکستان کی جائیداد نہیں. کشمیر بھارت یا پاکستان کی جائیداد نہیں ہے، یہ کشمیر کے لوگوں کا ہے. جب کشمیر نے بھارت کو تسلیم کیا، ہم نے کشمیری لوگوں کے حکمرانوں کو صاف باور کرا دیا کہ ہم ان کی رائے عامہ کے فیصلے کی ہر صورت پابندی کریں گے. اگر ہمیں وہ چلے جانے کا کہیں گے تو مجھے کشمیر کو چھوڑنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. یہ 2 جنوری 1952 کا پنڈت جواہر لال نہرو جو پہلا وزیر اعظم تھا ہندوستان کا، اس کا یہ بیان ہے تحریری. اور یہ امرتا بازار پتریکا کلکتہ میں انہوں نے یہ جاری کیا تھا. دوسرا وعدہ جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا وہ اس طرح ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا: ہم نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے اور پرامن حل کے لیے اپنا وعدہ دیا ہے. ایک عظیم قوم کی حیثیت سے ہم اس پر واپس نہیں جا سکتے. ہم نے آخری حل کے سوال کو کشمیر کے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہم نے آخری حل کے سوال کو کشمیر کے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے اور ان کے فیصلے کی پابندی کرنے کے لیے ثابت قدم ہیں. تو یہ تو بیانات جناب پنڈت جواہر لال نہرو کی ہیں. یعنی کہ انہوں نے 2 جنوری 1952 کو امرتا بازار پتریکا کلکتہ میں یہ بیان جاری کیا تھا. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار گزشتہ لیکچر میں بھی یہ بیان کر چکا ہے. اب دوبارہ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ ایڈولف ہٹلر جو تھا نا، اور نریندر مودی، دونوں میں بڑی مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے. ہٹلر یا مودی جیسے ذہنی بیمار جس ملک میں یا جس قوم میں برسر اقتدار آ جاتے ہیں، دراصل اس ملک یا قوم کے مخالفوں کا اللہ تعالیٰ اس طرح یا اس رنگ میں بھلا کیا کرتا ہے. یعنی اس قسم کے ذہنی مریض یا نفسیاتی کسی عارضے میں مبتلا ایسے لوگوں کو اقتدار دے کر اللہ تعالیٰ یا کسی ملک میں یا کسی قوم میں انہیں برسر اقتدار بنا کر اللہ تعالیٰ اس قوم یا اس ملک کے جو مخالف ہوتے ہیں ان کا اصل میں اللہ تعالیٰ بھلا کرتا ہے ایک رنگ میں. مثال کے طور پر جرمنی میں اللہ تعالیٰ نے 1933-34 کو ہٹلر جو کہ کوئی ذہنی مسئلے کا شکار تھا، کہ میں نہیں کہتا بلکہ مورخ لکھتے ہیں اس کے متعلق، اور جب وہ برسر اقتدار آ گیا تو اس کے بعد اس نے اپنی وہ نازی پارٹی بنائی اور یہ کہنا شروع کر دیا یا ایک ایجنڈا، یہ مشن لے لیا کہ جرمن قوم ہی دنیا میں ایک سپر قوم ہے اور ہم ہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں حکومت کرے، یا ہمیں ہی حکومت کرنے کا حق ہے. باقی جو قومیں ہیں ساری وہ جرمن قوم کی مطیع ہونی چاہیے، ہمارے وہ غلام بن کر رہے ہیں. اس قسم کا نازی پارٹی کا ایجنڈا تھا. تو پہلی جنگ عظیم میں بھی پھر تھوڑی سی جرمنی کو خفت اٹھانی پڑی تھی، اور اس کے جواب میں پھر انہوں نے جب برسر اقتدار آ گیا اڈولف ہٹلر، تو اس نے بڑی تیاری کرنی شروع کر دی جنگ کی در پردہ.
بہرحال 1939 میں یہ پھر جنگ شروع ہو گئی. سب سے پہلا آغاز اس جنگ کا یہ ہوا کہ ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا, اس کو پر قبضہ کر لیا. اسی طرح فرانس پر بھی حملہ کر کے قبضہ کر لیا, بیلجیم پر اور نیدرلینڈ پر, اور ساری جو ارد گرد علاقے تھے وہ سارے پر ہمسائے تھے ان پر اس نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا, کیونکہ بڑی طاقت تھی ہٹلر کی, یا جرمنی بڑی پاورفل طاقت تھا ملٹری. اس کے بعد اس نے بمباری شروع کر دی انگلینڈ پر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے یہ ایک غلطی کروائی کہ اس نے روس پر بھی حملہ کر دیا, اور روس میں حملہ جب کر دیا تو اس نے وہاں پر جو اس کی آرمی لڑ رہی تھی اس نے خود جا کر وہاں پر اس نے اپنی فوج کی کمان کی تھی. لیکن روس پر حملہ کرنا اس کی غلطی تھی. یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر دوسری غلطی کروائی. پہلی غلطی تو یہ تھی کہ اس نے حملہ کر دیا اپنے ہمسایوں پر, پولینڈ پر, یہ غلطی پہلی. دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے روس پر حملہ کر دیا, یعنی تیسری جگہ پر جا کے پچھواڑے جا کے اس نے ماز کھول دیا جنگ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ غلطی دوسری نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ارد گرد یورپ پہ حملہ کر کے یا فتح کر کے یہ پورے یورپ کو اپنا مطیع بنا لیتا. یہ اس کے چانسز تھے, بلکہ یہ کر چکا تھا. لیکن یہ دوسری غلطی جو تھی اس کی کہ اس نے روس پر حملہ کر دیا, اور وہاں پر اس کو لڑنا مشکل ہو گیا. اس کی آرمی وہاں پہ سردیوں کے مہینے میں تو برف باری اور جم جاتی ہیں انسان فوجی. یہ اس کی بڑی سنگین غلطی تھی. اسی غلطی کی وجہ سے پھر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو برسر اقدار لے آتا ہے بعض ملکوں میں یا بعض قوموں میں, پھر ان سے اللہ غلطیاں کرواتا ہے. اور یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں پھر اس ملک یا اس قوم کے جو مخالف ارد گرد کمزور قومیں ہوتی ہیں, جو ملک ہوتے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مدد کیا کرتا ہے. اللہ نے یہ غلطیاں کروائیں ہٹلر سے, اور اس نے کی. پھر اس کے بعد ان غلطیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی کو شکست ہوئی. 6 سال کی عالمی جنگ یہ لڑی گئی. 7 کروڑ لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے. 1945 میں پھر ہٹلر نے پھر خودکشی کر لی. غالباً 30 اپریل 1945 کو اس نے خودکشی کی. اپنی بیوی کو بھی مار دیا پہلے, پھر مر گیا, پھر سارا اس کی لاش نہیں ملی. اور پھر اس جنگ کا خاتمہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ جو اس جنگ میں بعد میں پھر شامل ہوا تھا, اس نے جاپان پر 2 ایٹم بم پھینکے 2 شہروں پر. پہلا جو ایٹم بم تھا 6 اگست کو پھینکا ہیروشیما پر, اور دوسرا ناگاساکی پر 3 دن کے بعد 9 اگست کو پھینکا, جس میں لاکھوں لوگ پھر موت کا لقمہ بن گئے. اور اس کے بعد بھی آج تک پھر اتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن تابکاری کے اثرات جو ہیں اٹامک بم چلانے کے بعد میں جو تابکاری پھیلتی ہے اس کے اثرات اب تک ہیں. وہاں پہ معذور لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی تباہ کن چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی حالت انسانوں پر نہ آئے کہ جب کچھ شیطان کے چیلے کچھ دوسرے لوگوں کو اتنا مجبور کر دے کہ پھر وہ مجبوراً اس قسم کی پھر وہ ہے اسلحہ یا ایٹمی اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے جائز حق کے لیے پھر حاصل کرنے کے لیے پھر ان کو یہ کام کرنا پڑے. بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ ایسی قیامت دنیا میں نہ آئے دوبارہ. تو بہرحال امریکہ کے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے بعد اس جنگ کا پھر دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا. یہ تو میں نے مثال دیا آپ لوگوں کو ہٹلر کی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس قسم کے جو نفسیاتی کسی کمزوری میں یا کسی پرابلم میں شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو برسر اقدار لا کر ان سے پھر اس قسم کی غلطیاں کرا کر اللہ تعالیٰ اس ملک یا اس قوم کے ارد گرد جو کمزور قومیں یا ملک ہوتے ہیں ان کی ایک رنگ میں اللہ مدد کر دیا کرتا ہے. ایسی ہی اپنا نریندر مودی صاحب جو ہیں اس کی راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کا جو اس کی جو تنظیم ہے شروع سے ہی وہ اس کا ممبر ہے. بعد میں BJP پارٹی میں وہ شامل ہو گیا, لیکن اس کے اندر وہ فلسفہ ہے وہی راشٹریہ سیوک سنگھ کا. تو ان کا یہ فلسفہ ہے کہ ہندو قوم برتر قوم ہے دنیا میں. ہندوستان میں صرف ہندوؤں کا رہنے کا حق ہے. جو دوسری قومیں ہیں بس بڑی میجر جو اقلیت ہے ہندوستان کی وہ تو مسلمان ہیں. تو ان جو اقلیت میں جو قومیں ہیں مثلا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں سکھ ہیں ساری, ان کو یا تو ہندو ہو جانا چاہیے, وہی ہٹلر کی طرح مطلب کہ ذہن کی خرابی یا پروگرام مشن, یا ان کو ہندو ہو جانا چاہیے یا پھر یہ چھوڑ دیں ہندوستان کو چلے جائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں, کسی اور مسلمان ملک میں, کسی عیسائی ملک میں چلے جائیں. سکھوں کو بھی یہی تھا کہ یہ بھی چھوڑ جائیں.
یا پھر ہندوؤں میں ضم ہو جائیں، تو یا پھر یہ قتل کر دیے جائیں۔ یہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا یہ بنیادی فلسفہ ہے یا ان کا مشن ہے۔ یہ بچپن سے مودی صاحب اسی فلسفے کے پیروکار ہیں، اسی فلسفے پر عمل کرنے کے لیے وہ سیاست میں آئے، اور اب وہ دوسرا ٹینیور ہے اس کی وزارت عظمیٰ کا ہندوستان پر۔ اب وہ جو اپنا راشٹریہ سیوک سنگھ کا یہ ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے پھر یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو 5 اگست کو 5 اگست سے پہلے تو جموں کشمیر میں پھر جتنے بھی وہ ٹورسٹ تھے سب کو نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ ان کا ایک ہندوؤں کا تہوار ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیا، جو حصہ لینے والے تھے ان کو بھی منع کر دیا بھی فوراً چلا جائیں کشمیر سے۔ اور یہ سارا کام اس کے بتا رہے تھے کہ کوئی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 5 اگست کو انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے، صدر کے ذریعے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس نے وہ جو ہندوستانی آئین کی 370 شک جو ہے یا آرٹیکل ہے یا 35 ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ حالانکہ ہندوستان کے آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 370 جو ہے کشمیر، جموں کشمیر کے متعلق، یا 35A جو ہے جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہندوستان کا کوئی بھی صدر یا ہندوستان کا کوئی بھی اسمبلی کی 2/3 اکثریت جو بھی یہ اس کو نہیں توڑ سکے گی۔ اس کی رضامندی، یعنی جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی رضامندی ضروری ہے ان دونوں آرٹیکلوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن طاقت کے نشے میں نریندر مودی صاحب نے ہٹلر کی طرح مطلب کہ صدارتی حکم کے ذریعے ہی ان آرٹیکلوں کو ختم کر کے جموں کشمیر میں کرفیو لگا دیا، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ایک جیل خانہ میں بدل گیا پورا کشمیر۔ اور 5 اگست سے آج تک، آج 25 اگست ہے، 20 یا 21 دن ہو گئے ہیں اس کو کرفیو کو، لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں بیچارے، نکلتے نہیں۔ جمعہ کے لیے بھی ان کو حق نہیں دیا، تب وہ جمعہ پڑھیں جا کے جامع مسجد میں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار جب آیا تو عید بھی نہیں پڑھنے دی گئی، پابندی لگا دی گئی۔ یعنی جموں کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے بنیادی حقوق جو ہیں، مطلب کہ عبادت کا حق ہے، یہ آزادی ضمیر کا حق ہے، یہ سارے حقوق اس بندے نے طاقت کے ذریعے، فوج کے ذریعے کرفیو لگا کر اس نے چھین لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، وہ ہسپتال جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، کسی کے پاس دوائی اس کی ختم ہو گئی ہے، کسی کے پاس اس کا راشن ختم ہو گیا ہے، بچے اسکولوں میں پڑھنا جاتے ہیں، چھوٹے بچے یا بڑے بچے، یعنی وہاں پر اب نہ کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، نہ کسی کو ڈاکٹر مل رہا ہے، نہ اپنی دوائیاں جس کی ختم ہو گئی ہیں وہ دوائیاں لینے جا رہا ہے ہسپتال میں یا کسی میڈیکل سٹور پر۔ یہ اس نے قیامت برپا کی ہوئی ہے کشمیروں پر، اور یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کا کام ہے جیسے کہ ہٹلر نے کیے۔ یہ جو غلطیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس نریندر مودی سے یہ جو غلطیاں کروائی ہیں، دراصل یہ اسی قسم کی غلطیاں ہیں جو ایڈولف ہٹلر نے کی تھی یورپ میں برسر دار آ کر۔ اور یہ غلطیاں اس لیے کروائیں اللہ تعالیٰ نے کہ 72 سال سے ایک جائز حق کشمیریوں کا ہندوستان جو قابض ملک ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے، کشمیری جھگڑے کے حوالے سے، نہ وہ اقوام متحدہ میں منظور شدہ جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیر میں، یعنی جموں کشمیر میں استصواب رائے کا کشمیریوں کو حق دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کوئی 80-90 ملین جو کشمیری ہیں وہاں پر اس نے 9 لاکھ اپنی باضابطہ ریگولر آرمی اس نے لگائی ہوئی ہے وہاں پہ، ہر 10 کشمیری جو ہیں ان پر ایک فوجی ریفل ایک کھڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو جیل نہیں ہے ان کے لیے، یعنی کشمیر کو اس نے جیل بنا دیا، قید خانہ بنا دیا، اذیت خانہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ شخص کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے ذہنی نفسیاتی جو المیہ ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ برسر اقدار کسی ملک میں یا کسی قوم میں ان کو برسر اقدار بنا کر یا ان کو اقدار دے کر پھر ان سے ایسی غلطیاں کرواتا ہے جس سے پھر یہ جو اس قوم کے ارد گرد یا اس ملک کے ارد گرد جو اس کے ہمسائے کمزور قومیں ہوتی ہیں یا ملک ہوتے ہیں ان کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس قسم کی وہ غلطیاں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ نریندر مودی کی بھی یہ 5 اگست کو
کرفیو نافذ کرنا کشمیر میں یہ غلطی کیسی ہے، اور ان کو جیل خانہ بنا دیا کشمیریوں کے لیے. اور اس طرح طاقت کے زوم میں، طاقت کے نشے میں صدارتی جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے اجازت لیے بغیر صدارتی آرڈیننس نافذ کر کے ہندوستانی آئین کی کہ آرٹیکل 370 اور 35 کو ختم کرنا بھی یہ غلطی ہے اس بندے کی. تو اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطیاں کروائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطیاں اسی لیے کروائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو یہ موقع دے رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق خود ارادیت کے لیے. اس وقت آپ پر ظلم کیا گیا ہے، آپ کو ایک جیل خانہ میں بند کر دیا گیا ہے. آپ کا سوچ بچار کا حق ہے، زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے، عبادت کرنے کا آپ کو حق ہے. یہ اللہ آپ کو حق دیتا ہے. اور اس حق کے لیے یہ جو مودی نے غلطیاں کی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اب باہر نکلو. اور پاکستان کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی ہے کہ 72 سال سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت مل جائے. لیکن ہندوستان کا جو قابض ملک ہے، اس کے پرائم منسٹر جو بھی ہیں اقتدار میں آتے ہیں لوگ، یہ نہ پاکستان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے. 72 سال ہو گئے ہیں. نہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کا حق یا حق خود ارادیت ان کو دینے کے لیے تیار تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی نے غلطیاں کی ہیں، ہندوستانی آرٹیکل کے 370 اور 35 کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے طاقت کے ساتھ یہ ختم کر دینا اور کشمیر میں کرفیو لگا دینا 5 اگست سے، اور کشمیریوں کو بند کر دینا گھروں میں، یہ غلطیاں ہیں. اور یہ پاکستان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی مدد کی ہے کہ اب آپ کو میں موقع دے رہا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا جد و جہد کریں. تو اس کے بعد میں اب بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام، کشمیریوں کی آزادی یا رستگاری کے لیے اس وقت پاکستان کے پاس نا صرف 4 آپشن ہیں. ان کے مطابق پاکستان کو بہرحال کسی نہ کسی آپشن کو اختیار کرنا ہوگا. پہلا آپشن یہ ہے پاکستان سفارتی کوششیں کرے. مثال کے طور پر UNO ہے، ایک عالمی فورم ہے، وہاں پر جائے، اپنا کیس لے کے جائے. یا OIC ہے، مسلمان ملکوں کی وہ جو تنظیم ہے، وہاں پر اپنا مقدمہ رکھے، ان کو بتائے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ سارے اس کی مدد کریں کشمیریوں کی. لیکن اور اس قسم کی عالمی جو فورمز ہیں، ان کے ذریعے بھارت کو مجبور کرے پاکستان کہ وہ کشمیریوں کو خود حق خود ارادیت دینے کے لیے یا ریفرنڈم کے ذریعے ان کا حق جو بنیادی ہے کہ وہ جو چاہیں اپنے قسمت کا فیصلہ کریں، اس کا حق دینے کے لیے، بلکہ بھارت پر عالمی فورمز جو ہیں، UNO ہے، OIC ہے، یہ پر دباؤ ڈالیں، یا دیگر جو ملک ہیں اپنے طور پر پاکستانی سفارتی کوششوں کے ذریعے ان کو قائل کریں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیکن اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ مفادات کی دنیا ہے. اس ٹائم پاکستان 72 سال سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے، سفارتی کوششیں. لیکن اگرچہ UNO میں یہ 18 قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، ریفرنڈم کرایا جائے. لیکن بھارت جو ہے کشمیر میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے ریفرنڈم کرانے کے لیے. حالانکہ وزیر اعظم جو ان کا ہے پنڈت جواہر لال نہرو خود یہ مقدمہ لے کے گیا UNO میں، اور وہاں پہ تسلیم کیا کہ ہم کشمیریوں کی جو بھی رائے ہوگی اس کا احترام کریں گے. ابھی میں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے 2 حوالے بھی اس کے بیانات پڑھ کے آپ لوگوں کو سنائے ہیں جو اس نے کلکتہ میں دیے تھے. لیکن وہ بہرحال 1964 میں فوت ہو گیا تھا. لیکن وہ یہ صرف وعدے کر لیے اس نے، لیکن عملی جامہ اپنے وعدوں پر اس نے نہیں بنایا. پاکستان شروع سے ہی یہ سفارتی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، نہ آگے نکلنے کی کوئی توقع ہے، کیونکہ یہ دنیا مفادات کی ہے. ہر ملک جو ہے یہاں پر نہ UNO میں کوئی عدل ہے، انصاف ہے، نہ OIC میں کوئی عدل انصاف ہے. یہ دونوں جو پلیٹ فارم ہیں یہ مشترکہ مفادات کے ہیں. مسلمان ملک ہیں یا غیر مسلمان ہیں، جو بھی ہیں وہ اپنے مفادات کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں. جہاں پر ان ملکوں کا کوئی مفاد ہوگا وہاں پر پھر پہنچ جاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، انصاف بھی مہیا کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کا کوئی مفاد نہ، جہاں پر ان کو کسی اپنے مفاد پر
کوئی خطرہ پڑتا نظر آئے تو وہاں پر یہ قطعاً کوئی آواز یا کوئی بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا جو موجودہ حالات ہے اس میں پاکستان کا پہلا آپشن جو میں نے کہا ہے سفارتی کوششیں، یہ نہ پہلے کامیاب ہوا ہے نہ اب ہو سکتا ہے، بھلے 1000 سال تک پاکستان ایسی سفارتی کوششیں کرتا رہے، اس کا نتیجہ صفر نکلے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے سامعین کرام کہ پاکستان حریت پسندوں کی مدد بھی کرے اور کشمیر میں مسلح جہادی بھی بھیجے، لیکن 9/11 کے بعد اس قسم کا آپشن بھی پاکستان کے لیے استعمال کرنا مشکل ہے، کیونکہ تمام دنیا 9/11 کے بعد اس وقت متفق ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ دہشت گرد کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 ملک جو ہیں ویٹو پاور کے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور کمزور ملکوں میں یہ جو آزادی کی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، کشمیر میں ہیں یا فلسطین میں ہیں یا افغانستان میں ہیں، یہ تو بیچارے مجبور اور محکور لوگ ہیں، یہ کہاں دہشت گرد ہے؟ دہشت گرد تو UN میں 5 ویٹو پاور ملک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے دنیا میں، یہ دہشت گرد ہیں۔ جبکہ بڑی تکلیف والی بات ہے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی اور کر لی، یعنی وہ کمزور جو اپنے حق کے لیے لڑتے پھر رہے ہیں بیچارے، جب ان کی آواز کوئی نہیں سنتا تو مجبوراً وہ مسلح ہو کر اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق، جائز نیک حقوق کے لیے وہ لڑتے ہیں، تو ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط ہے دہشت گرد کی تعریف۔ دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کمزور ملکوں کا، کمزور قوموں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی طاقت کے ساتھ اور اپنی بدماشی کے ساتھ لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ فلسطینیوں، عرب کے حقوق اسرائیل دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے UN میں۔ اسی طرح کشمیر بیچارے 72 سال سے روتے پھر رہے ہیں، UN میں ان کی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ 5 ویٹو پاور کے ملک دہشت گرد ہیں اصل میں۔ اصل حقیقت یہ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ بڑی بات بہت لوگوں کو بری لگے گی کہ عبدالغفار جمبا کیا کہہ رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح افغانستان میں بیچارے وہ طالبان ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اپنے گھر میں اپنا گھر، اپنے ملک کا قبضہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جمہوریت کی تعریف کے مطابق افغانستان میں افغانیوں کا حق ہے کہ افغان اپنی حکومت خود بنائیں، کیونکہ جمہوریت کی جو بڑی مشہور تعریف ہے ابراہم لنکن نے کی، اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے، افغان اکثریت کے مطابق وہ افغانیوں کا اپنا حق ہے، وہ اپنے بنایا، وہاں پہ جیسا مرضی ہے چاہے وہ نظام بنائیں، کسی کا حق نہیں ہے وہاں پہ ٹانگ اڑائے۔ امریکہ اور پورے یورپین ناٹو کی جو فورسز ہیں ملٹری، وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں جی یہ ایسے ہوگا جو ہم کہیں گے۔ تو یہ کہاں جمہوریت گئی؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے، صرف نام ہے۔ جمہوریت کے نام پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ جہاں چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں تو جمہوریت ٹھیک ہے، ان کی پبلک پڑھی لکھی ہے، وہ تو ان کو نہیں کرنے دیتی اپنے ملکوں میں، وہاں پہ تو ٹھیک ہے جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی کمزور غریب ملکوں میں۔ افغانستان میں جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے، اور 18 سال سے بیچارے وہ طالبان ہیں جن کو دہشت گرد قرار دیا ہوا UN نے، حالانکہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ تو اپنا ملک آزاد کرواتے پھر رہے ہیں دہشت گرد ملکوں سے۔ یعنی امریکہ دہشت گرد ہے سب سے بڑا، اس کے بعد دوسری جو جا رہی قومیں اور وہاں پہ ملٹری اپنی فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں جنہوں نے افغانستان میں جا کر، وہ بھی دہشت گرد ملک ہیں۔ وہ دہشت گرد نہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں جو وہاں پر اپنی فوجوں کو جنہوں نے تعینات کیا ہوا ہے اور اپنی طاقت کے ذریعے، ملٹری فورس کے ذریعے افغانیوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اکثریت کو اپنی ایک مطلب کہ کمزور سے اپنے چیلوں کی، یا جو لوگ ہیں چند کچھ لوگ ہیں ان کی وہ نارتھرن الائنس ہے، اور کچھ غنی صاحب ہیں، اشرف غنی صاحب، ان لوگوں کی جو ان کے چیلے چانٹے ہیں ان کی اپنا حکومت بنائی ہوئی ہے، حالانکہ ان کو تو افغانی مانتے ہی نہیں ہیں ان کی حکومت کو بھی۔ تو یہ مطلب کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے 9/11 کے بعد اس قسم کا آپشن بھی نہیں استعمال کر سکتا کہ کشمیر میں حریت پسند جو ہیں ان کے لیے اپنا مسلح جہادی بھیجے وہاں پر، کیونکہ پھر عالمی رائے عامہ پھر پاکستان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں بھی 2 قسم کے تنظیمیں ہیں یا لوگ ہیں، کچھ تو آزادی چاہتے ہیں، وہ حریت پسند کہلاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ مفادات کے تحت کمپرومائز کر لیا ہندوستان کے ساتھ کہ ہماری ادھر حکومت ہو، یہی جو آرٹیکل ہیں 370 اور 35 سے، تو اس کے مطابق انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ 5 اگست کے بعد
ان لوگوں نے بھی برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ قائد اعظم نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، یا وہ دو قومی نظریہ جس کے مطابق ہندوستان میں دو قومیں دو ملک وجود میں، تو وہ ٹھیک تھا. ہمارے بزرگوں نے یعنی شیخ عبداللہ نے غلطی کی تھی. یہ محبوبہ مفتی صاحب کی سٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ ہے. وہ بیچاری جیل میں آج کل وہ جیل میں ڈالی ہوئی ہے. اس طرح عمر عبداللہ صاحب ہیں، ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے. فاروق عبداللہ وہ بیچارہ شور ڈالتا پھر رہا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں اس کی. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہندوستان کی جاہر حکومتوں نے فاروق عبداللہ، شیخ عبداللہ اور ان کا فاروق عبداللہ کا بیٹا عمر عبداللہ، ان کو بھی مس یوز کیا، اور ان کی تھوڑی بہت ان کو آزادی دی، حکومتوں میں شامل کیا، کچھ اپنے وزیر بنا لیے، کچھ ان کے بنا لیے. اسی طرح محبوبہ مفتی صاحب، اس کے والد صاحب بھی وہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ، اس کو بھی وزارت تعلیم نے دیا. آج کل ان سب کا انہوں نے 5 اگست کے بعد انہوں نے سب نظر بند کیا ہوا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروپ تھا کشمیروں کا، جو چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان سے بھی رہتے ہیں لیکن ہمیں آزادی دی جائے، کچھ ہماری آزادی ہونی چاہیے، وہ آزادی 370 اور 35A کے مطابق تھی. اس مودی مطلب کہ ڈکٹیٹر نے، یعنی ایک نفسیاتی مریض ہے، اس نے برسر اقتدار آ کر ان کشمیروں کی یہ آزادی بھی چھین لی. ان دونوں شکوں کو اس نے جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے اجازت لیے بغیر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ختم کر دیا. اب وہ بیچارے شور ڈالتے پھر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم سے غلطی ہو گئی. اب غلطی تو آپ لوگ کر چکے ہو، اب وہ نہیں آ سکتی. اب ایک ہی حل ہے اس غلطی کا، اب کھڑے ہو جاؤ. اپنی پبلک کو آپ کا اثر و رسوخ ہے، حریت پسند لیڈروں کا بھی، اور محبوبہ مفتی صاحبہ کا بھی، اور اس طرح عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، ان لوگوں کا بھی اثر ہے. آپ اپنی پبلک کو کہیں کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ قیامت تک یہ ان ہندوؤں کی آپ غلامی نہیں قبول کریں گے. آپ نہیں کر سکتے. آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو لوگ ہیں، آپ پاکستان کا حصہ ہیں، مسلمانوں کا حصہ ہیں. آپ کو چاہیے کہ یہ جو مودی صاحب نے غلطیاں کی ہیں، اس غلطیوں کا فائدہ اٹھاؤ. شروع میں تو یہ سر دست تو یہ لگتا ہے ایسے کہ بڑیاں ظلم ہو گیا ہے. نہیں، یہ ظلم نہیں. اصل میں آپ لوگوں کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اس مودی کی اس غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی آزادی حاصل کر لیں. انشاءاللہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا فوج آپ کے بالمقابل کندھے کی کندھا ملا کر آپ کے ساتھ وہ لڑے گی، اور انشاءاللہ اس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک آپ کو آزادی نہیں مل جاتی. یعنی دنیا آپ کو آزادی نہیں دلوا دیتی، یا اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہیں پیدا کر دیتا کہ ہندوستان خود ہی آپ کو آزاد کر دے گا. تیسرا آپشن جو ہے، وہ تیسرا آپشن یہ ہے سامعین کرام کہ پاکستان بحالت مجبوری کشمیر کی موجودہ سٹیٹس کو جو حالت ہے وہ تقسیم کر لے. یعنی کہ جیسے تقسیم ہو چکی ہے کہ وہ جموں کشمیر ادھر ہے، یعنی 1/3 حصہ جو کشمیر کا ہے وہ ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور 1/3 جو ہے وہ پاکستان کے زیر ہے. تو اسی سٹیٹس کو پاکستان مجبوری کی حالت میں اس کو قبول کر لے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی اس پر راضی کرنے کی کوشش کرے کہ آپ بھی اس پر کانے ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، آپ یہ جدوجہد چھوڑ دو. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ تیسرا آپشن جو ہے سٹیٹس کو تسلیم کرنے کا، یہ نہ کشمیری بھائی تسلیم کریں گے اس کو، کیونکہ 72 سال سے وہ شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے، اور ریفرنڈم کے لیے، اور اپنی آزادی کے لیے وہ لڑتے چلے آ رہے ہیں. وہ کیسے اس کو تسلیم کر لیں گے؟ اسی طرح پاکستان کا کوئی بھی لیڈر اس سٹیٹس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی لیڈر کرے گا تو پاکستان میں اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور رسوا اور ذلیل کر دیں گے اس لیڈر کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس سٹیٹس کو استعمال کرے، اس آپشن کو استعمال کرے. علاوہ اس کے چوتھا آپشن رہ جاتا ہے سامعین کرام. چوتھا آپشن یہ ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی اور رستگاری کے لیے ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن اور بھرپور جنگ کرے. گزشتہ لیکچر جو تھا میرا، اس میں بھی میں نے اسی موضوع پر اپنے سامعین کو بتایا تھا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیری بھائیوں کی آزادی اور رستگاری کے لیے ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن اور ایک بھرپور جنگ وہ کرے. سامعین کرام، اگرچہ جنگ اچھی چیز نہیں اور جنگ کو جلد سے بچنا چاہیے، لیکن بعض پاگل دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر پاگلوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ایک شریف اور معقول انسان کو بھی پاگل بننا پڑتا ہے بحیثیت مجبوری. ورنہ کوئی شریف انسان، کوئی معقول انسان جنگ کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہ اسلام
میں کوئی اتنا ہے کہ جنگ کرو. ہاں اللہ نے مظلوم مسلمانوں کو حق دیا ہے کہ جب ایک ظالم جابر حکمران تم پر ظلم کرے, تمہارا مذہب بدلے, تمہیں آزادی جو مذہبی آزادی اللہ دیتا ہے وہ نہ تمہیں دے, وہ سلب کر لے تم سے, پھر تم اٹھ کھڑے ہو اس کے خلاف, لڑائی کرو اس سے, یا لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ تمہیں اللہ جنت دے گا, یا پھر لڑتے لڑتے غازی بن کر اپنی آزادی حاصل کر لو. تو اللہ حق تم دیتا ہے نا, لیکن مظلوم مسلمانوں کو حق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا کہ جی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ حق دے دے کہ تم دوسرے جو عیسائی لوگ ہیں یا ہندو ہیں یا جو بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان پر چڑھائی کر دو, تلوار کے ساتھ ان کو مسلمان بنا لو. ایسا حق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو. ہاں مظلوم جو مقہور مسلمان ہیں, جو جابر اور ظالم حکمران جو غیر ملکی ہیں, غیر مذہبی لوگ ہیں, ان کے ظلم سہتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ سلسلہ مطلب کہ چلا آ رہا ہے, مطلب کہ درجنوں سالوں سے یا 20 سالوں سے یا 72 سالوں سے چلا آ رہا ہے. تم ان کے خلاف پھر لڑائی کرو اپنی آزادی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ دنیا میں پاگل بن جاتے ہیں یا ہوتے ہی پاگل ہیں, جیسے کہ مودی صاحب ہیں, جیسے کہ ایڈولف ہٹلر تھا. ایڈولف ہٹلر نے بھی جرمنی کا تہس نہس کر دیا, اور پھر جرمنی میں بعد میں لوگ جو سیاستدان برسر اقتدار آئے بڑے ہوش مند لوگ تھے, انہوں نے بڑے سیاسی بصیرت کے ساتھ پھر اپنے ملک کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی قربانی دینی پڑی انہوں نے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ہے ہندوستان کی حالت بھی ایسی ہے کہ مودی صاحب برسر آ کر یہ جو جن لوگوں نے اس کو اقتدار دیا ہے یا اقتدار کے لیے اس کی کنویسنگ کر کے اس کو مسند وزارت عظم پر بٹھایا ہے, دراصل یہ چیز ہندوستان کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ انسان بھی اسی طرح ہندوستان کا حل کر دے گا جیسا کہ ہٹلر نے جرمنی کا کیا تھا. اور اس مودی کی اس غلطیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کا بھی اب بھلا ہوگا اور پاکستان کا بھی ہوگا کہ وہ جو 72 سال سے ایک قضیے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہندوستان کسی قیمت پر بھی کشمیریوں کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی اب یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. مسئلہ اس لیے حل ہوگا کیونکہ مودی سے اللہ تعالیٰ نے ایسی غلطیاں کروا دی ہیں, نہ وہ ان غلطیوں کو اب چھوڑ سکتا ہے. اب ان غلطیوں کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی, کشمیر پاکستان کا بھی حصہ بنے گا. سامعین کرام, جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بعض پاگل ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, جب برسر اقتدار آ کر پھر اس قسم کی غلطیاں کرتی ہیں تو ان کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر بعض شریف انسان بھی ان کو بھی پاگل بننا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہے ان کی, کیونکہ پاگل کو پاگل پن سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کو کشمیریوں کی آزادی کے لیے کشمیریوں کو بھی اٹھ کھڑا ہونا جانا چاہیے. ایک دن مرنا ہے نا, مرنا تو قبر پہ بستر پہ بھی مرنا ہے آپ لوگوں نے. 72 سال سے ڈیلی آپ کی مطلب کہ وہ کشمیر آپ لوگوں کو مار رہا ہے, ہندوستانی گورنمنٹ مار رہی ہے, فوج مار رہی ہے, وہ بھی تو آپ مار ہی رہے ہیں نا. ایک دفعہ ہی کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہو جائے گی پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی آرمی آپ کا ساتھ دے گی, تو اس کے بعد جب آپ نکلیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, ہندوستانی جو فوج ہے 9 لاکھ, وہ زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں کو مارے گی کشمیریوں کو. جب 100 لوگوں کو شہید کر دے گی, 101واں جو کشمیری ہے اس کو وہ شہید نہیں کر سکے گی, کیونکہ پوری دنیا آ کے کھڑی ہو جائے گی کشمیر میں. پورے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی بھی یہ کیا ہو رہا ہے قتل عام کشمیر میں. تو آپ کو پھر یہ کشمیری یہ جو 9 لاکھ فوج ہے, ان کی بندوقیں ان کی ختم ہو جائیں گی, یہ آپ کو پھر نہیں مار سکیں گے. یعنی صرف یہ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 100 کشمیریوں کو اس ہلے گلے میں, اس لڑائی میں شہادت کی موت آئے گی, وہ شہادت ان کو قبول کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں 72 سال سے آپ لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں. آپ کو چاہیے کہ 100 کشمیری جو ہیں وہ شہادت کے لیے اپنے طور پر تیار ہو جائیں, لیکن 100 کے بعد زیادہ کوئی ہندوستانی فوج کسی کو نہیں مار سکے گی, کیونکہ دنیا کی لوگ جو ہیں قومیں آ جائیں گی کہ یہ کیا قتل عام کر رہا ہے مودی, اور کیا یہ ہندوستانی فوج کیا کر رہی ہے. تو اس طرح آپ کو یقیناً ہندوستان کو سے آزادی بھی ملے گی, اور یہ آزادی اقوام متحدہ کی پاس شدہ قراردادیں جو ہیں آپ کے لیے خود حق خود ارادیت کی, اس کے مطابق آپ کو پھر آزادی ملے گی. آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوستان کے ساتھ, یا الگ اپنا انڈیپینڈنٹ رہنا. باہر یہ آپ کے فیصلے ہوں گے. تو سامعین کرام, میں یہی کہوں گا پاکستان کی حکومت کو بھی, پاکستان کی فوج کو بھی
کہ آپ کے لیے صرف یہ چوتھا اور آخری آپشن ہے. اس کے بغیر 1000 سال تک آپ گفتگو کرتے رہیں، سفارتی کوششیں کرتے رہیں اور دوسرے حریت پسندوں کی مدد کرتے رہیں، یا کوئی اور تیسرا آپشن جو ہے اسٹیٹس کو، وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. کبھی بھی کشمیریوں کو آپ آزادی نہیں دلا سکتے. کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے صرف آپ کو چوتھا اور آخری آپشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے، ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کی ظالم و جابر حکومت اور اس کے فوج کے ساتھ آپ کو ایک بھرپور ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی. اور شروع کر دیں آپ کسی وقت بھی اپنا، یہ بہتر سمجھتی ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت. میں تو صرف ایک سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاکستان کے لیے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو UN اور دنیا کی طاقتور ملک بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ میدان میں آ جائیں گے. اس وقت سامنے کے نام میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات 1971 جیسے نہیں ہیں، جب ہندوستان نے کچھ غیر ملکی طاقتور قوموں کے ساتھ مل کر پاکستان کو دو لخت کر دیا تھا، ایسٹ ونگ کو ویسٹ ونگ سے جدا کر دیا تھا. یہ مکاری تھی. پاکستان اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا. اس وقت پاکستان کی طرف دنیا کے ممالک کل سب مل کر بھی میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی پاکستان کا وہ سب مل کر بھی کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایٹمی ہتھیار اس وقت ویٹو پاور رکھنے والے ممالک کے پاس ہیں، یہ قیامت پاکستان کے پاس بھی ہے. اب دنیا کے طاقتور ملک اور ویٹو پاور رکھنے والے ممالک اپنی موت سے پہلے اپنا مرنا پسند نہیں کریں گے. اور پھر ہندوستان کے مقابلہ میں یاد رکھیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہ صرف ترقی یافتہ ہے بلکہ مہلک تر بھی ہے. لہذا جنگ کی حالت میں دنیا کی بڑی طاقتیں بر صغیر کے لوگوں کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گی، بلکہ وہ اپنے امن اور اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ میں پاس شدہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے میدان میں آئیں گی. اور ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک کو مجبور کر دیں گی کہ دونوں ملک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے جھگڑے کا فیصلہ کریں. یہ پکی بات ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلہ میں انہیں جنت ملے. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ وعدہ اس کے ذمے سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے سچا ہے، جو توریت، انجیل اور قرآن میں بیان ہے. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے؟ پس اپنے اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے.
میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جس کا صورت توبہ کی آیت نمبر 111 میں ذکر آیا ہے، اس قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور بت پرستوں سے نہیں کیا۔ مشرک جنگ میں جب مرتے ہیں وہ جہنم رسید ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان جب اپنے حق کے لیے، جائز حق کے لیے لڑتا ہے، ظالم اور کسی جابر حکمران کے آگے یا کسی ظالم اور جابر فوج کے ساتھ، تو اگر وہ شہید ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ میں آپ کو جنت دوں گا اس کے بدلہ میں، کیونکہ آپ سچے اپنے حق کے لیے لڑے تھے، جاہرے حکمرانوں کے ساتھ، جاہرے فوج کے ساتھ، ظالم فوج کے ساتھ۔ اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہو آپ لوگ، یعنی مومن، لڑتے لڑتے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پھر آزادی بخش دیتا ہے، یا جو بھی آپ کا جائزہ ہوتا ہے آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر آپ جنگ جیت گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تب بھی آپ کامیاب ہیں قرآن کریم کے مطابق، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو آزادی مل جائے گی، آپ کے حقوق مل جائیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کرے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں اس دنیا میں کر سکتے، وہ ہے جنت، اللہ تعالیٰ کی جنت۔ اور پھر جو مشرک و بت پرست ہوتے ہیں، یہ جو ہندو ہیں سارے مشرک اور بت پرست ہیں نا، عقیدتاً تو یہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، یہ ان سے کوئی ایسا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، ان کے بھگوان میں نہیں کیا ہوا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کشمیریوں یا پاکستانیوں، تمہارے ساتھ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 کے مطابق۔ تو آپ کو ڈرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو ہر حال میں کامیاب و کامران ہیں۔ اگر شہید ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اور اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تب بھی یہ 72 سال کی یہ کھیک ہے مکا دو، اور کشمیری بھائیوں کو آزادی کا جو ہے خواب ہے ان کا یہ پورا کر دو۔ سامعین اکرام، میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے ہندو ہیں وہ سارے برے نہیں ہیں۔ ہم کسی قوم کے متعلق بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتے ساری قومی الف سے یہ تک وہ بری ہوتی ہے، نہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں، بعض شریر شیطان ٹائپ بھی لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے بھی، مسلمانوں بھی غلط لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کو بھی مس یوز کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کو بھی مس یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جبکہ ان کے عمل جو ہوتے ہیں وہ سارے کافروں والے ہوتے ہیں، منہ سے ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے ہندوؤں میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارے ہندو برے نہیں ہیں، ہندوؤں میں بھی بڑے بڑے اچھے اور بڑے مدبر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہندوستان میں ان کی وہ بھی ایک لحاظ سے انسان ہیں، انسانیت کے لحاظ سے ہم ان کو بھی بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں وہ بھی، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن ایسے معتدل اور صلح جوئی کہ حامی ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں بہت کم ہے۔ ہندوؤں کا یہ شرفا کا طبقہ بھارت میں اقلیت میں ہے، اور یہ جو راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کے جو غلط سوچ رکھنے والے، نازی سوچ رکھنے والے جو ہندو ہیں، بڑی اکثریت میں یہ ان پڑھ ٹائپ لوگ ہیں، سارے اس قسم کے ان پڑھ ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، اس قسم کے جو ظالمانہ نظریے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے نظریوں میں چلاک لوگ ان کو پھنسا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کا شعور نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے تنظیم ہے، اس نے ان پڑھ ہندو جو ہیں بیچارے سادہ، ان کو علم نہیں ہے، اپنے مذہب کا بھی علم نہیں ہے ان کو، تو وہ ان کو گمراہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ لیکن شرفا اور مدبرانہ سوچ کے لوگ بھی ہندوستان میں ہیں، لیکن وہ تعداد میں بہت کم ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بھارتی دانشور اور ماہر معاشیات نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امریتا سین نے کشمیر کی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے، وہ ہندو ہے، وہ یہ بیان دے رہا ہے، نوبل انعام یافتہ شخص ہے، یہ عام ہندو نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے، ان کا حق جائز اور قانونی ہے۔ 85 سالہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امریتا سین نے NDTV کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا حل جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہندو ہے بیچارہ، لیکن سچی بات کر رہا ہے۔ مودی سرکار اپنی اکثریت کے بل بوتے پر انسانی حقوق پامال کر رہی ہے۔ آج مجھے اپنے بھارتی ہونے پر فخر نہیں رہا، یعنی اتنا بڑا قدور شخص جو ماہر معاشیات ہے اور نوبل انعام یافتہ انسان ہے،
یعنی اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں کسی قوم کی کسی ملک کی یہ ذہین طبقہ کریم ہوتے ہیں. اس کا یہ بیان ہے. وہ کہہ رہا ہے آج مجھے اپنے بھارتی ہونے پر فخر نہیں رہا. مودی سرکار کشمیر میں برطانوی سامراجی ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے. جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے انگریز بھی 200 برس تک کرتے رہے. یہ تو ڈاکٹر امریتا سین کی بات ہے. اسی طرح مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی کشمیریوں پر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہے, مطلب حکومت میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے حق کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ مظلوم کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ مودی سرکار زیادتی کر رہی ہے, ان کے حقوق جو ہیں اس پامال کرتی پھر رہی ہے. یعنی یہ بھی ہندو ہے, بلکہ مسلمان نہیں ہے, یہ بھی ہندو ہے. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس مارکنڈے کاٹجو جسٹس جو ہیں, یہ جسٹس ہیں ریٹائرڈ, مدراس اور دہلی کی ہائی کورٹس کے مطلب کہ چیف جسٹس رہے ہیں, اور پھر 1911 سے لے کر 1954 تک انڈین سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ نریندرا مودی کی ہندتوا کے مشن اور ہندتوا کا خواب پورا کرنے سے متعلقہ پالیسیوں پر شدید برہمی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اور ہاں ہیں وہ ہندو, مسلمان نہیں ہیں, ہندو ہیں, لیکن اس کے باوجود مودی کی ہندتوا جو پالیسیاں ہیں یا ایک نظریہ جو ہے اس پر وہ شدید اعتراض کرتے رہتے ہیں اور اس پر سخت تنقید بھی کرتے ہیں. راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS کے گھنڈے آئے دن جو گائے کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو بھارت میں شہید کرتے ہیں, تو جسٹس مارکنڈے کاٹجو صاحب کہتے ہیں کہ دیگر جانوروں کی طرح گائے بھی صرف ایک جانور ہے. جس طرح باقی جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے, کھایا جا سکتا ہے, تو گائے کا کیوں نہیں کھایا جا سکتا. یہ اس کے بیان ہے باقاعدہ, یوٹیوب پہ آپ جائیں وہاں پہ یہ اس کا نام دیں وہاں پر جسٹس مارکنڈے کاٹجو, تو اس کی یوٹیوب پہ جو اس کے بیانات آ جائیں گے. یہ خود بیان دیتا ہے کہ دیکھیے گائے جو ہے کوئی خدا نہیں ہے, نہ خدا کی کو بات ہے, کوئی ایک جانور ہے دوسرے جانوروں کی طرح. جس طرح دوسرے جانوروں کا بکری کا, بھیڑ کا, بھینس کا باقی کھایا جاتا ہے گوشت, اس کا کھانا بھی ٹھیک ہے, جو چاہے کھانا تو کھا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کہتا ہے. لیکن اس پہ کی مخالفت کے متعلق بھی بڑی راشٹریہ سیوک سنگھ جو گنڈے ہیں کہ بڑی مخالفت اس کی بڑا طوفان اٹھایا انہوں نے. ایک دفعہ میں نے اس کا کلپ سنا یوٹیوب پہ, اس نے اپنا ڈنڈا دکھایا, کہتا بھی آؤ میرے پاس, میرے پر حملہ کرو. اس نے ڈنڈا دکھایا اپنا, اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. تو اس قسم کے اچھے لوگ بھی ہندوستان میں ہیں جو کہ ہندو ہیں, لیکن ان کی سوچ صالح ہے. وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں. لیکن اس مودی حکومت نے اس قسم کے جو لوگ ہیں سچی بات کرنے والے یا حق کی بات کرنے والے, ان کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے ہندوستان میں اس شخص نے. جناب ساحر لدھیانوی صاحب نے سامعین کرام مظلوموں کے حق میں ایک درد بھری نظم لکھی تھی اپنی زندگی میں. خاکسار اس نظم پر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہے, اور دعا گو ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں کی مدد اور استگاری کے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار مقرر فرما, اور غیب سے کچھ ایسے حالات پیدا فرما دے جس سے مظلوم کشمیریوں کی کو آزادی نصیب ہو جائے, اور شیطان کے جو چیلے ہیں نہ صرف وہ ناکام و نامراد ہوں بلکہ وہ نیست و نابود بھی ہو جائیں ہندوستان میں. لیکن پھر میں آخر پہ وہ اس کی نظم پڑھنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی فوج کو میرا میسج ہے, اور یہ ٹھیک میں کہہ رہا ہوں. میں بھی لڑائی جھگڑے کے حق میں نہیں ہوں, لڑائی میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ بعض پاگل لوگ اس قسم کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک حق کی بات, دلیل کی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور کمزوروں کو غلام بنا لیتے ہیں طاقت کے ساتھ. کسی جگہ پر نظام کی طاقت, کسی جگہ پر فوج کی طاقت, کسی جگہ پر جمہوری طاقت یعنی اکثریت کی طاقت. یہ قسم کے یہ طریقے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے. بہرحال میں پاکستان کی عوام کو بھی اور پاکستان
کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی فوج کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ سنسیئر ہیں کشمیریوں کو آزاد کرانے کے اپنے عزم میں، تو یہ امید مت رکھیں کہ مسلمان ملک ہماری مدد کرنے آئیں گے، یا یو این او کے ملک، ویٹو پاور رکھنے والے بڑے طاقتور ملک ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اس وقت موجودہ جو دنیا کی سیاسی حالت ہے، مفادات کی یہ دنیا ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ مخلص ہیں کشمیری بھائیوں کو رستگاری دلانے میں، 72 سال سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا ملک 2 لخت کر دیا ہندوستان نے اسی کشمیر کی وجہ سے، اور کشمیری لاکھوں کشمیری بیچارے وہ کشمیر میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں، آپ اس عزم میں، اس ایمان میں، اس مشن میں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ کشمیری بھائی جو ہیں ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور آپ ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو رستگاری مل جائے، تو آپ کو سوائے ایک بھرپور، ایک فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کے کود جائیں اس جنگ میں۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ جنگ شروع کر دیں گے، چند دنوں کے بعد ہی پوری دنیا کے لوگوں میں سے بہت سارے مسلمان ملک بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کے آ جائیں گے۔ بہت ساری مغربی طاقتیں جو ہیں، بڑے ملک ہیں، ویٹو پاور کے ملک بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بعض ملک، اور آ جائیں گے میدان میں، اور آپ کو بھی، پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی وہ ملک مجبور کر دیں گے کہ جنگ ختم کرو، اور اقوام متحدہ میں جو منظور شدہ قرارداد ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے وہ استصواب علیہ طاقت کے ساتھ ہندوستان کو مجبور کر دیں کہ کرائیں۔ اور اس طرح یہی ایک راہ ہے کشمیری بھائیوں کی رستگاری کے لیے پاکستان کے پاس۔ یہ نہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ فلاں مسلمان ملک مل جائے گا یا ہمیں سپورٹ مل جائے گی، نہیں۔ آپ سب کو چاہیے کہ پہلے اپنے اس مشن پر آپ خود کھڑے ہو جائیں، آپ کسی کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ کوئی بھی کسی انسان کی اگر مت نہیں کرتا، کوئی ملک نہیں کی بات کرے گا، اگر آپ حق پر ہیں، یقیناً آپ حق پر ہیں کشمیر کے حوالے سے، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ دنیا کے مسلمان ملکوں میں سے بہت سارے ملک جنگ شروع ہونے کے بعد آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی بھرپور مدد کریں گے، ہر لحاظ سے، مالی بھی، اسلحہ کے لحاظ سے بھی، اور افرادی لحاظ سے بھی۔ اور اس طرح مغرب کے لوگ بھی، جن میں سے عیسائی ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، ان میں سے بھی بعض ملک آپ کے پاس ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ پھر اللہ کی مدد ہوگی۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کا یہ جو ظالم اور جابر حکمران ہے اس وقت، نریندر مودی، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ غلطیاں کرائی ہوئی ہیں۔ آپ کو موقع دیا ہے، پاکستانی کی فوج کو اور کشمیری بھائیوں کو بھی، کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور رستگاری پالو۔ یہ تو کم کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کو، کشمیریوں کو اپنی آزادی کے لیے باہر نکلنا پڑے گا اب۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہندوستانی فوج جو ہے ظلم کر لے گی، 100 کشمیری مار دے گی، وہ شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کو سوچنا پڑے گا۔ اور دنیا کی قومیں جو ہیں طاقتور ہیں، وہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی، یہ کیا قتل عام شروع کیا ہوا ہے نریندر مودی نے اور ہندوستانی فوج نے۔ اور پاکستان کی فوج میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے ہندوستانی فوج سے برتر ہے، ایک ایسی تربیت یافتہ فوج ہے جس کے پاس ایک کمٹمنٹ ہے، اور ان کا اللہ اس کے رسول سے ان پر ایمان ہے، اور قرآن آپ سب لوگوں کو جنت کی خبر دیتا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ شہید ہو گئے تب بھی آپ کو جنت ملے گی، اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور کشمیر کو آزاد کرا دیا آپ لوگوں نے طاقت کے ساتھ، جنگ کے ساتھ، تب بھی یہ فتح ہے آپ کے نصیب میں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ اس قسم کا موقع بعد میں شاید تمہیں نہ میسر آئے۔ یہ مودی صاحب شاید آئے اس لیے ہیں برسر اقتدار کہ تاکہ اس کے غلطیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کشمیریوں کو آزادی دے دے، اور پاکستان کا یہ مسئلہ، درینہ مسئلہ، 72 سالہ مسئلہ بحل ہو جو ہے۔ لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور آپ کو بغیر کسی مسلمان ملک، کسی غیر مسلمان ملک کی امید رکھے خود اپنے اس مشن پر، اپنے اس عزم پر کھڑے ہونا ہوگا کہ ہم نے ایک فیصلہ کن اور ایک بھرپور جنگ کر کے ہندوستان کے ساتھ کشمیری بھائیوں کو آزاد کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران بھی کرے گا۔ اس کے بعد میں ساحر لدھانی صاحب کی اس نظم کے پر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ ساحر صاحب لکھتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا،
خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑھاتی رہیں ظلمت کی نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھانا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک۔ خون پھر خون ہے سو شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔